کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے جب عرش الہی پہلی منزل ان کے سینے کی، تو پھر کس کے سمجھ میں آئے رتبہ غوث اعظم کا۔ بے شک عرش الہی پتہ ہے آپ کو نا کتنا لمبا ہے؟ بتایا نا، یاد ہے پچھلے سال کا کچھ؟ بھول گئے سب؟ یہ آسمان دیکھتے ہو آپ، یہ آسمان 500 سال کا پہلا آسمان ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس آسمان کے نیچے بھی فلک ہے، فلک افلاک فلک ہے۔ وہ فلک کیسا ہے؟ دریا ہے، دریا بہتا ہے۔ اس آسمان کے پہلا آسمان جو ہے اس کے بیچ میں ایک دریا ہے، دریا۔ تفسیر کو پڑھو تو سمجھ میں آئے گا کہ دنیا میں کیسے کیسے معاملات ہیں۔ مفسرین اور محدثین کو پڑھو تو سمجھ میں آتا ہے کہ جس کو جو ہم نے دیکھا نہیں ہے، اس آنکھ سے پرے بھی ایک دنیا ہے، ہماری سوچ سے پرے بھی ہے۔ یہ سمندر بہ رہا ہے اس کے بیچ میں، اس زمین اور آسمان کے بیچ میں۔ خدا کی قدرت کو دیکھو کہ وہ سمندر بہ رہا ہے، پانی نظر نہیں آتا اور نیچے نہیں گرتا، سمندر بہتا ہے۔ مفسرین حدیث میں آتا ہے کہ وہ سمندر افلاک، حضور مفتی اعظم نے فتاوی رضویہ شریف میں اگر آپ پڑھو گے تو اس کا اشارے میں اس کا ذکر کیا ہے، فتاوی مصطفیہ میں۔ تو وہ سمندر بہتا ہے اور وہ افلاک، اسی کے اندر جو ہے چاند اور سورج کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ اسی کے اندر چوتھے آسمان سے سورج کو اور چاند کو کھینچ کر لایا جاتا ہے پہلے آسمان سے، اور اسی سمندر میں پھر کشتی میں ڈالا جاتا ہے اور وہ کشتی تیرتی ہے، اور پھر وہ سورج اور چاند ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر اس کا وقت ہوتا ہے تو پھر اس کے وقت میں جو ہے اس کو وہاں پر پہنچا دیا جاتا ہے جو اس کا مقام ہے۔ پھر دن آتا ہے، پھر سورج کو کشتی میں ڈال کر کھینچ کر جو ہے کشتی میں ڈالا جاتا ہے، وہ کشتی تیرتی ہے، اور پھر اسی طرح سے، اور ستارے بھی اسی طرح سے جو نکلتے ہیں۔ یہ خدا کی قدرت ہے۔ بے شک ابھی پڑھو تو پتہ چلے گا۔ بہرکیف اس زمین اور آسمان کے درمیان، اس کو افلاک کہتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے یہ بعض نے لکھا کہ وہی 500 سال کا سفر، اور تیز رفتار گھوڑا دوڑاؤ پوری طاقت کے ساتھ دوڑنے کے بعد میں جب وہ دوڑتا ہوا جائے گا 500 سال بغیر رکے اور بغیر تھکے، دوڑتا رہے، اور پھر جب پہنچے گا وہ اپنی پوری سپیڈ میں، تو وہ پھر جائے گا پہلے آسمان یا فلک پر۔ پھر وہاں سے 500 سال، پہلا آسمان، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا آسمان جہاں پہ سورج ہے، پھر 5واں، 6واں، 7واں۔ وہ ایک حساب سے تو 4000 سال ہو رہے، ایک حساب سے 3500 سال۔ اگر فلک کو گنتے ہیں اس میں تو 4000 برس، اور فلک کو چھوڑتے ہیں ڈائریکٹ پہلا آسمان 500 سال کا سمجھتے ہیں، تو پھر کتنا ہوا؟ 3500۔ 4000 برس 7ویں آسمان تک پہنچنے کے لیے، سمجھے آپ؟ 4000 برس کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے۔ ہم یہاں سے سورت گئے تھے تو نانی اور دادی یاد آ گئی تھی، سمجھے؟ 2-2.5 سے 4000 برس کا فاصلہ۔ اب پھر 4000 برس پورے کر لو، اب پھر 7ویں آسمان کے بعد میں آپ اوپر جاؤ تو پھر آتی ہے کرسی۔ کرسی کا فاصلہ اس سے ڈبل ہے، 4 دونا 8۔ اب پھر کرسی کو پار کر لو تو وہ اس سے ڈبل ہے پار کرنا۔ یہ کرسی کا آیا ہے نا، یہ تخت آیا، یہ پایا آیا، اوپر جاؤ گے تو اس سے ڈبل، 8 دونا 16۔ اب جاؤ، آپ کے سارے کیلکولیٹر کیسے فیل ہوتے ہیں دیکھ لینا، سمجھے؟ کرسی کو پار کیا، اب اوپر سدرا سے بھی آگے کون گیا، جبریل امی سے پوچھو، معراج کا دولہا کون بنا، جبریل امی سے پوچھو۔ وہ اس کا ڈبل، 16 کا ڈبل۔ پھر یہ پیچھے کے جو آپ نے گنے ہو، 4 ہے، وہ 4 کے بعد میں وہ 4 دونا 8، پھر 16، یہ سارے گنے ہو۔ بہرکیف اب وہ سدرا پہنچے، سدرا کے اوپر جاؤ گے تو اب اس پہ مفسرین کے بڑے بڑے قول ہیں۔
بعض لکھتے ہیں کہ نور کے 70,000 پردے ہیں. کتنے پردے؟ 70,000. اور ہر پردے کا فاصلہ ایک پردے سے دوسرے پردے تک کا 1,000 برس کا ہے. اور ہر پردے کی موٹائی 1,000 برس ہے. کوئی پردہ سرخ یاقوت کا ہے, کوئی پانی کا ہے, تو کوئی چاندی کا پردہ ہے, کوئی سونے کا پردہ ہے. ایسے 70,000 پردے. حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں. ہر ایک پردے میں لاکھوں. حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے, یہی پردے. تو وہ پردے, اب وہ پردے, ہر ایک پردہ 1000 برس, اس کی موٹائی. اس میں ایک فرشتہ ایسا ہے کہ جس کے ایک کندھے سے دوسرے, اس کے ایک بازو سے دوسرے بازو کا سفر جو ہے وہ 500 برس کا ہے. فرشتے کے کندھے پر چلتے رہو گے تو 500 برس کے بعد میں دوسرے کندھے پر پہنچو. اتنا بڑا فرشتہ ہے. ایسے کئی فرشتے ہیں. تو وہ 70,000 برس فاصلہ, وہ موٹائی اس کی وہ الگ ہے. ایک فرشتہ تو ایسا ہے کہ جس کے 70,000 منہ ہیں. ہر منہ میں 70,000 چہرے ہیں. ہر چہرے میں 70,000 آنکھیں ہیں. ہر آنکھوں میں 70,000 پتلیاں ہیں. اور ہر چہرے میں 70,000 ہونٹ ہیں. اور ہر ہونٹ کے اندر جو 70,000 دانت زبان میں. بتاؤ کیسا چہرہ ہوگا. عقل سے پرے ہوا نا ساری معاملہ. یہ دنیا سے بھی آگے بھیا ایک دنیا ہے. اور اولیاء کاملین اس دنیا کو دیکھتے ہیں نا, ان کو پھر یہ دنیا پسند نہیں آتی. پھر ان کا عالم ہوتا ہے کہ اس دنیا سے بھاگتے ہیں, چڑ چڑ کرتے ہیں, اس دنیا کو ہیچ سمجھتے ہیں, بھگاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس دنیا کے جلوے جب نظر آنے لگتے ہیں نا, تو پھر یہ دنیا کچھ نہیں ہے. پھر وہ 70,000 پردے. غوث پاک کا مقام بتا رہا ہوں میں, بتا نہیں. غوث پاک کا مقام کوئی نہیں بتا سکتا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا, اور یا ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. تو وہ 70,000 پردے, اس پردوں کو پار کرو تو پھر آتا ہے عرش. عرش, اور عرش کی اب عرش پہ پہنچے, موٹائی چوڑائی اور بعض تو لکھتے ہیں 70,000 برس کا فاصلہ ہر ایک پردے کا. اب وہ ساری پار کرنے کے بعد میں عرش آیا. اب عرش کا پایا آیا. پایا عظمت فرق شہیش کونین کیا جانے کوئی, جس نے چومے پائے اقدس عرش اس کا نام ہے. تو اب عرش کا پایا آیا, عرش کے پائے پر پہنچے. اب عرش کا سفر آپ نے کیا. وہ کتنا, جتنا سفر کر کے آئے تھے اس کا پورا ڈبل. وہ آپ کا کیلکولیٹر فیل ہوا نا, سنگڑک کی ساری گنتیاں ختم ہو گئی. اب وہ اس کا معراج کی شب جبریل امی نے سدرا پر جو ہے وہ حضور کو چھوڑا. اب آگے نہیں پہنچے. آگے کی سواری رف رف پر بعد میں بہت سی سواریوں کا ذکر ہے. اب جب حضور 70,000 پردوں سے پار ہوئے اور پھر عرش کے نیچے پہنچے نا, تو اب حضور سوچنے لگے, اے اللہ اب تو ساری سواریاں بھی ختم ہو گئی, اب اس عرش کے پائے کو پار کیسے کروں, تخت پہ پہنچنا ہے, کیسے پہنچوں. اب یہ بتانا ہے, حضور چاہے تو سب کچھ کر سکتے ہیں, مگر کسی کی عظمت کو ظاہر کرنا ہوتا ہے. صاحب تفہیر الخاطر فی مناقب عبد القادر, تفہیر الخاطر فی مناقب عبد القادر. تفہیر الخاطر کی معنی ہوتا ہے دلوں کو خوش کرنے والے. غوث پاک کے مناقب, مناقب عبد القادر. اس کتاب کو آپ پڑھیں گے, اس کا نام ہے, اس کتاب کے رائٹر ہے محی الدین عبد القادر اربیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ فرماتے ہیں کہ پھر غوث پاک کی روح کو پیش کیا گیا.
سبحان اللہ شب معراج میں غوث پاک کی روح کو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ جلد 12 میں اس کا بھی ذکر کیا ہے. غوث پاک کی روح کو پیش کیا گیا. اب غوث پاک کی روح آئی اور غوث پاک کی روح نے ایک شکل اختیار کر لی تھی, اور روح کی کوئی شکل نہیں ہوتی ہے, مگر حضور سے ملنے کے ایسے مشتاق تھے کہ روح نے وہ شکل اختیار کر لی. اور پھر غوث پاک کے کندھوں پر جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ افروز اور قدم رکھا غوث پاک کے کندھوں پر, اور پھر غوث پاک نے پار کرا سارا کام. اب عرش پہنچے. اب آپ سوچو یہ اب عرش کتنا دور ہوا, آپ کو پتا چلا نا. اب آپ سوچو غوث پاک نے وہ پار کرایا. اب غوث پاک کا عالم کیا ہے جب عرش الہی پہلی منزل ان کے زینے کی ہے نا. ہم نے آپ نے پیر اٹھایا, پہلے قدم پہلی سیڑھی پر رکھ دیا, ہماری ایک منزل آئی. غوث پاک اگر کہیں جاتے ہیں نا اور غوث پاک پیر اٹھاتے ہیں تو فرسٹ ہے ایک قدم میں غوث پاک عرش پہ ہوتا ہے. جب عرش الہی یعنی یہاں سے پیر اٹھایا, یہ اٹھایا ایسا ڈائریکٹ عرش ہے. دنیا سے پیر اٹھایا, پہلا پیر ہی عرش پہ ہوتا ہے. جب عرش الہی پہلی منزل ان کے زینے کی تو پھر کس کے سمجھ میں آئے رتبہ غوث اعظم. مقام غوث اعظم کس کو سمجھ میں آئے؟ اچھے اچھوں کے سروں سے ٹوپیاں نکل رہی بھی کسی کو نہیں سمجھ میں آیا. تاج تلوا جو ہے وہ اولیاء کا ہے, تلوا جو ہے غوث پاک کا تلوا اولیاء کاملین کے سر کا تاج ہے. سر تو بہت دور کی بات ہے. یہ قدم اٹھانے کے بعد میں فرسٹ قدم کسی اور ولی کے تعلق سے آیا ہے؟ پہلا قدم اٹھایا ڈائریکٹ عرش پہ. آپ کہیں گے کہ پھر حضور نے غوث پاک پہلے قدم میں, تو پھر حضور کیوں نہیں پار کیا؟ اب سوچو, دراصل حضور بتا رہے تھے میرے بیٹے عبد القادر کا مقام یہ ہے. عرش کے بعد میں جو ہے نا, آگے کی بات بتا کر ختم کرتا ہوں. عرش کے بعد میں اللہ تبارک پھر جو ہے لامکا کا معاملہ تھا ہے نا. تو اب حضور نے جو ہے وہ قدم اٹھایا تھا تو بتایا جاتا ہے 1000 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو ندا فرمائی, اے محبوب آگے بڑھیے, آگے بڑھیے. غوث پاک کا قدم دیکھا آپ نے, کیا ہے, ایک قدم میں عرش پہ پہنچے. محبوب کا قدم دیکھا. ارے بھیا غوث پاک کے قدم کی عظمت کو نہیں سمجھ سکتے, اور غوث پاک کے قدم کا معاملہ کوئی نہیں سمجھ سکتا, تو محبوب تو پھر محبوب ہے. اب دیکھیے وہاں حضور نے جو عرش پہ نہ اٹھایا نا قدم عرش پہ چڑھنے کے لیے, اس کی وجہ کیا تھی؟ بتانا تھا کہ میرا بیٹا عبد القادر یہ کام کرتا ہے. اب دیکھیے آگے کیا تھا. آگے جب حضور نے قدم تو 1000 مرتبہ ندا فرمائی, تو حضور ہر مرتبہ صرف ایک ہی قدم اٹھاتے, ایک قدم اٹھاتے. اللہ پاک جب فرماتا ہے محبوب آگے بڑھو, تو حضور صرف ایک قدم بڑھاتے اور رک جاتے. فرماتے ہیں مفسرین, حدیث پاک میں آتا ہے, اور اعلیٰ حضرت نے قصیدہ معراج میں بھی اس کا ذکر کیا ہے, حضور ایک قدم اٹھاتے تو ایک قدم میں جتنا فاصلہ طے کیا تھا صرف ایک قدم میں حضور نے طے کیا. اور ایسا حضور 1000 مرتبہ قدم بڑھایا. قدم میں لاکھوں جلوے, وہ ایک قدم لامقام حضور نے ایک قدم بڑھایا. ایک قدم میں کتنا فاصلہ طے کیا؟ جتنا ساری دنیا کا فاصلہ تھا وہ ایک قدم. پھر دوسرا قدم جب بڑھایا تو وہ فاصلہ اور یہ فاصلہ جو بڑھایا تھا وہ سب ملا کر. پھر تیسرا قدم, وہ تینوں فاصلے, تینوں قدموں کے فاصلے, اور پھر دنیا کا فاصلہ. پھر چوتھا قدم, ایسے 1000 قدم حضور نے بڑھائے. اب آپ سمجھیے کہ حضور کا معاملہ کیا ہے. اس لیے جب سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار.